ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، اپڈیٹ کریں آپ کو کہ نئی امنگوں، امیدوں اور خوابوں کے ساتھ پاکستان میں سال کا آغاز ہو گیا۔ نئے سال کے آغاز پر مساجد میں ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ شہری مہنگائی اور بے روزگاری میں کمی کے لیے پر امید ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ نیا سال نئی امیدوں، حوصلوں اور کامیابیوں کا سال ثابت ہو۔ شہریوں کی دعا ہے کہ نیا سال مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں مظالم کے خاتمے کا سال ثابت ہو۔ شہریوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نیا سال دنیا اور خاص طور پر پاکستان کے لیے امن، خیر اور برکت کا سال ثابت ہو، ان کے مسائل حل ہوں، مہنگائی اور بے روزگاری کم سے کم ہو۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے قوم کو سال نو کی مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ یہ سال پاکستان کے ساتھ پوری دنیا کے لیے خوشحالی، سیاسی اور معاشی استحکام لائے۔ نئے سال کے آغاز پر فلسطین میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ فلسطین کے عوام اسرائیلی افواج کے وحشیانہ حملوں کا مسلسل سامنا کر رہے ہیں۔ عالمی برادری غزہ میں نسل کشی روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ صدر مملکت نے یہ بھی کہا کہ غیر قانونی طور پر بھارتی زیر تسلط جموں کشمیر کے عوام کے بارے میں فکر مند ہوں۔ کشمیری قابض بھارتی افواج کے مظالم اور طویل ترین محاصرے کا سامنا کر رہے ہیں۔ عالمی برادری دیرینہ تنازعات کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق عملی اقدامات کرے۔ اور مسلح افواج نے پاکستان کے عوام کو نئے سال کی مبارکباد پیش کی ہے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا ہے کہ 2023 کا ایک اہم سال ختم ہوا۔ نیا سال پاکستان کے لیے اپنی اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ مسلح افواج مادر وطن کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق پاک فوج فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ توقع ہے کہ نیا سال فلسطینی اور کشمیریوں کے مسائل میں کمی کا سبب بنے گا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے گی۔ ہمیں پاکستانی عوام کے ساتھ اپنی غیر متزلزل وابستگی پر فخر ہے۔ افواج پاکستان اور عوام ایک ہیں۔ پاکستان کے جذبے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ سال نو کا جشن دنیا بھر میں بھرپور طریقے سے منایا گیا۔ بڑے شہروں میں شاندار آتش بازی سے سال 2024 کو خوش آمدید کہا گیا اور لوگوں نے بھی نئی امید اور نئے جذبے کے ساتھ نئے سال کا استقبال کیا ہے۔ سال نو کا جشن دنیا میں بھرپور طریقے سے منایا گیا ہے۔ برطانیہ میں 2024 کا آغاز ہوتے ہی لندن آئے روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ زبردست آتش بازی اور ڈرون لائٹس کے ذریعے نئے سال کا شاندار استقبال کیا گیا۔ فرانسیسی دارالحکومت پیرس میں بھی چانس الیسیس میں لاکھوں لوگوں نے نئے سال کا آغاز کیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ شدید دھند کے باعث NTDC کا نظام غیر مستحکم ہو گیا ہے۔ گڈو پاور پلانٹ کے NTDC ٹرانسمیشن لائن پر مسلسل ٹرپنگ سے جنوبی پنجاب اور سندھ کے کئی علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ شدید دھند کے باعث NTDC کا نظام غیر مستحکم ہو گیا ہے۔ گڈو پاور پلانٹ کے NTDC ٹرانسمیشن لائنز پر مسلسل ٹرپنگ سے جنوبی پنجاب اور سندھ کے کئی علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اس وقت جاری ہے۔ شدید دھند کے باعث NTDC کا نظام غیر مستحکم ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز گڈو پاور پلانٹ پر 500 kV سرکٹ بریکر کو نقصان پہنچا۔ اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے کامران چودھری سے۔ کامران، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی دیکھیں، گزشتہ سردیوں میں بھی NTDC کا سسٹم جو ہے وہ غیر مستحکم ہوا تھا اور ملک میں بلیک آؤٹ ہوا تھا۔ اس مرتبہ بلیک آؤٹ سے تو بچ گیا ہے، لیکن NTDC کا نظام تاحال جو ہے وہ غیر مستحکم ہے اور گڈو پاور پلانٹ کے NTDC ٹرانسمیشن لائن پر مسلسل ٹرپنگ جاری ہے۔ گزشتہ روز گڈو پاور پلانٹ پر 500 kV سرکٹ بریکر کو نقصان پہنچا دھند کے باعث، جس کے باعث جنوبی پنجاب اور جنوبی سندھ جو ہے وہ مکمل اندھیروں میں ڈوب گیا تھا 5 سے 6 گھنٹے کے لیے۔ دن 2 بجے جو ہے وہ بجلی بحال ہوئی تھی اور آج پاور ڈویژن کی جانب سے اب اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ شدید دھند کے باعث گڈو کے آس پاس 220 اور 500 kV لائنوں پر ٹرپنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث جنوبی پنجاب اور جنوبی سندھ کے کچھ علاقوں میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ 500 kV سرکٹ بریکر کے نقصان پہنچنے والے پول کو بدل دیا گیا ہے، تاہم فالٹی لائن کو سسٹم سے علیحدہ کر کے سوئچ یارڈ کو بحال بھی کر دیا گیا ہے۔ خراب لائن کو ٹھیک کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام بھی کیا جا رہا ہے۔ نقصان اور فالٹی کی وجوہات جاننے کے لیے پاور ڈویژن کی جانب سے تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ NTDC کے نظام میں جو غیر مستحکم ہوا ہے اس کی وجہ جو ہے وہ شدید دھند ہے۔ اس وقت پنجاب اور سندھ کے دیہی علاقوں میں جو ہے وہ زیادہ دھند ہونے کے باعث جو NTDC کے 500 kV اور 220 kV ٹرانسمیشن لائنز ہیں
उन पर मुसलसल फॉल्ट आ रहा है, जिसके बायस जो है वो एनटीडीसी का निज़ाम जो है वो ताहाल गैर मुस्तहकम। कामरान चौधरी हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे। साल 2024 का पहला रोज, कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, मार्केट 1501 पॉइंट के इजाफे से 63,952 पर ट्रेड कर रही है। साल 2024 का आज पहला रोज है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी है। मार्केट 1501 पॉइंट्स के इजाफे से 63,952 पर ट्रेड कर रही है। जबकि आपको बताएं आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है। साल 2024 का पहला रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। नए साल के आगाज पर अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ न मिल सका। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया है। वजारत खजाना ने नई कीमतों का ऐलान करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमत बरकरार रहेगी। मट्टी के तेल की कीमत में ₹2.19 फी लीटर कमी की गई है, जबकि लाइट डीजल की कीमत में ₹1.11 फी लीटर इजाफा किया गया है। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतें आइंदा 15 रोज के लिए नाफिजुल अमल रहेंगी। नया साल नई उम्मीदें, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बसने वाले अवाम साल नौ से क्या उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं, जानते हैं आमिर शहजाद की इस रिपोर्ट में। महंगाई और इजाफी बिलों के सताए अवाम का कहना है कि नए साल 2024 से अच्छी उम्मीदें हैं कि मुल्क के मुआशी हालात बेहतर होंगे और हम बेहतरी की जानिब कदम बढ़ाएंगे। जैसा ये साल गुजरा है ना, वैसे तो कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस साल में एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं बहुत ज़्यादा लोगों पे। मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं मार्केट के अंदर, बेसिकली रियल एस्टेट में या और भी इंडस्ट्री तबाह हो गई है। 2024 में चूँकि इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये साल जो है वो इलेक्शंस के बाद एक नया रूप जो है उतारेगा। नया जो साल जिसका आगाज़ करने जा रहे हैं, बड़ा पुरुमीद है हम। पाकिस्तान ने बार बार मुश्किल वक्त देखे हैं और ख़ास तौर पे जो साल अभी ख़त्म होने जा रहा है, ये बड़ा ही एक अनसर्टन और बड़ा मुश्किल साल था पूरी कौम के लिए, हर तबके के लिए, किसी एक तबके की बात नहीं है इसमें। बेसिकली रीज़न्स जो भी हों, लेकिन सफ़र सब ने किया है। जबकि जो नया साल आने वाला है, इसमें बड़ी एक उम्मीद है और बड़े एक पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। सियासी साल एक जस्ट एक गिमिक है और इसमें कोई रियलिटी नहीं है। इसको सियासी साल नहीं समझना चाहिए, इसको ये समझना चाहिए कि इसकी कंटिन्यूशन है जो हो रहा है ऑलरेडी। और बहुत ज़्यादा सैड और मैं समझता हूँ डिप्रेसिंग फेज़ है पाकिस्तान में। और जो आम लोग हैं, हम लोग सफ़र कर रहे हैं और हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में जो लोग पावर सर्कल्स में हैं या पावर कॉरिडोर्स में हैं, उन्हें चाहिए कि हम जैसे आम लोगों को भी एटलीस्ट बोलने का मौका दें। नया साल हर इंसान की जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो जाएं। पॉलिटिकली जैसे कि इंस्टेबिलिटी चल रही है पाकिस्तान में, बाकी ये है कि फाइनेंशियली भी पाकिस्तान उस लिहाज से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा जो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस लास्ट ईयर से चल रही थी। 2 साल पहले की जो सिचुएशन थी, जो GDP की हालत थी, वहाँ तक पाकिस्तान को जाना चाहिए। साल नौ 2024 से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के शहरियों की तवक्कुआत और उम्मीदें वाबस्ता हैं। उनका कहना है कि हुक्मरानों, अवाम और दीगर मुल्की इदारों को मिलकर मुल्की सालमियत और मुआशी तरक्की के लिए काम करना चाहिए ताकि अवाम का मेयार ज़िंदगी बेहतर हो सके। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ आमिर शहजाद, इस्लामाबाद अब तक। मुल्तान में साल 2024 की पहली FIR थाना मुमताज़ाबाद में शराब फरोशी के खिलाफ दर्ज की गई, जबकि गुज़श्ता साल 2023 की आखिरी FIR मोटरसाइकिल 1 व्हीलर और रेसर्स के खिलाफ थाना गुलगश्त में दर्ज की गई। मुल्तान में साल 2024 की पहली FIR दर्ज हो गई है। थाना मुमताज़ाबाद में ये FIR शराब फरोश के खिलाफ दर्ज की गई है, जबकि गुज़श्ता साल 2023 की आखिरी FIR मोटरसाइकिल 1 व्हीलर और रेसर के खिलाफ थाना गुलगश्त में दर्ज की गई है। मुलजिम से 30 लीटर शराब बरामद हुई थी। साल 2023 की आखिरी FIR थाना गुलगश्त में दर्ज की गई है। FIR मोटरसाइकिल 1 व्हीलर और रेसर के खिलाफ दर्ज हुई है। मुल्क भर में रिटर्निंग अफसरान की जानिब से मंजूर और मुस्तरद किए गए कागजात नामजदगी की तफसील जारी कर दी गई है। कौमी और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशस्तों के लिए 24,698 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए, 22,711 मंजूर और 3,240 को मुस्तरद कर दिया गया है।
ریٹرننگ افسران نے 3240 کاغذات نامزدگی مسترد کیے. پنجاب قومی اسمبلی کی نشستوں پر 521 امیدواروں کے کاغذات مسترد کیے گئے ہیں. قومی اسمبلی اسلام آباد 93, سندھ سے 166 امیدواروں کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کی نشستوں پر 152 امیدواروں کے کاغذات مسترد کیے گئے. بلوچستان اسمبلی 92 نشستوں پر امیدواروں کے کاغذات مسترد ہوئے. پنجاب اسمبلی سے 943, سندھ اسمبلی سے 520 امیدواروں کے کاغذات مسترد کیے گئے ہیں. کے پی اسمبلی سے 367, بلوچستان سے 386 امیدواروں کے کاغذات مسترد کیے گئے ہیں. اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں ثاقب سعید سے. جی ثاقب, اپڈیٹ کیجئے گا. جی بالکل, ملک بھر میں کاغذات نامزدگی کی تفصیلات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن نے جاری کر دی ہیں, اور ریٹرننگ افسران نے کچھ کاغذات جو ہیں وہ منظور کیے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ مسترد کیے ہیں. ان کی تمام تر تفصیلات اب الیکشن کمیشن نے جاری کر دی ہیں. الیکشن کمیشن کے جو ریٹرننگ افسران ہیں ان کے پاس 25,951 جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ جمع کروائے گئے کینڈیڈیٹ کی جانب سے, اور ان میں سے 22,711 کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ منظور کیے گئے ہیں, جبکہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی جنرل نشستوں کے لیے جو کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں ان کی تعداد 3,240 ہے. اسی طرح پنجاب سے قومی اسمبلی کے 521, اسلام آباد سے 93, سندھ سے 166 امیدواروں کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کی نشستوں پر 152, بلوچستان سے 92 سیٹوں پر امیدواروں کے کاغذات مسترد ہوئے. اسی طرح پنجاب اسمبلی سے 943, سندھ اسمبلی سے 520, خیبر پختونخوا سے 367 اور بلوچستان سے 386 امیدواروں کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں. اسی طرح قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی جنرل نشستوں پر 252 خواتین کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں. اپڈیٹ کر رہے تھے ثاقب سعید. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی NA-130 سے کاغذات کی منظوری کے خلاف الیکشن ٹرائیبیونل میں اپیل دائر کرا دی گئی ہے. اپیل پاکستان عوامی محاذ کے سربراہ اشتیاق چودھری ایڈوکیٹ نے دائر کی. درخواست گزار کے مطابق نواز شریف کو سپریم کورٹ نے تاحیات نااہل قرار دیا, لہٰذا نواز شریف الیکشن لڑنے کے اہل نہیں. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی NA-130 سے کاغذات کی منظوری کے خلاف الیکشن ٹریبیونل میں اپیل دائر کر دی گئی ہے. اپیل پاکستان عوامی محاذ کے سربراہ اشتیاق چودھری ایڈوکیٹ نے دائر کی ہے. سبطین علی سے مزید جان لیتے ہیں. سبطین, نواز شریف کے NA-130 سے کاغذات منظور ہوئے تھے, اپیل دائر کی گئی ہے اس کے خلاف. جی بالکل, نواز شریف کے NA-130 سے کاغذات کی منظوری کے خلاف الیکشن ٹریبیونل میں اپیل دائر کی. اپیل پاکستان عوامی محاذ کے سربراہ اشتیاق چودھری ایڈوکیٹ نے دائر کی ہے. نواز شریف کو سپریم کورٹ نے تاحیات نااہل قرار دیا ہے. نواز شریف الیکشن لڑنے کے درخواست گزار کا موقع ٹرننگ آفیسر نے حقائق کے برعکس نواز شریف کے کاغذات منظور کیے. نواز شریف کے کاغذات نامزدگی مسترد کر کے نااہل قرار دیا جائے. اچھا سبطین, ایک خبر یہ بھی ہے کہ کاغذات کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے 9 ججز پر مشتمل الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونل اپیلوں پر سماعت کریں گے. جسٹس رسال حسن لاہور ڈویژن اور ضلع اکاڑہ کی تمام قومی اور صوبائی جنرل نشستوں سے متعلق اعتراضات سنیں گے. اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں؟ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کرنے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے 9 ججز مشتمل الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونل اپیلوں کی سماعت کریں گے. جسٹس رسال حسن سید لاہور ڈویژن اور ضلع اکاڑہ کی تمام قومی صوبائی جنرل نشستوں سے متعلق اعتراضات سنیں گے. جسٹس فاروق حیدر پنجاب سے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی خواتین اقلیت کی مقصود نشستوں کے اعتراض سنیں گے. جسٹس اسجد جاوید گرال فیصل آباد اور سرگودا ڈویژن سے قومی صوبائی اسمبلی کے تمام قومی صوبائی جنرل نشستوں کے اعتراض سنیں گے. جسٹس رحیل کامران شیخ جو ہے گجرانوالا اور گجرات ڈویژن کے تمام قومی صوبائی اسمبلی جو جنرل نشستوں کے اعتراض سنیں گے. جسٹس سلطان تنویر جو ہیں احمد بہاوت اور ڈویژن اور ضلع لودھرا کی تمام قومی صوبائی اسمبلی جو جنرل نشستوں کے اعتراضات سنیں گے. جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر ضلع پاک پتن سائی وال ضلع اکاڑہ لودھرا کے علاوہ ملتان ڈویژن کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونل اپیلوں پر سماعت کریں گے. سبطین علی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.
سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی قیادت میں مشاورتی اجلاس جاری ہے. صدر پاکستان مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف، اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، مریم نواز بھی اجلاس میں شریک ہیں. اجلاس میں پارلیمانی بورڈ کے اجلاسوں میں امیدواروں کے بارے میں پیش کی گئی ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے سفارشات پر غور کیا جا رہا ہے. اجلاس کے حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ اب تک فیصل ابراہیم سے. جی فیصل. جی بالکل، جاتی عمرہ سابق وزیر اعظم اور قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کو رہائی. جی فیصل بتائیے گا، ہم سن سکتے ہیں آپ کو. جی بالکل، جاتی عمرہ سابق وزیر اعظم اور قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی رہائش گاہ پر اہم ترین اجلاس جو ہے وہ جاری ہے. پارٹی قائد میاں نواز شریف اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف، اس کے علاوہ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز، پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ. فیصل ابراہیم ہمیں لاہور سے اپڈیٹ کر رہے تھے. ویلکم بیک. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف فواد چودھری کی درخواست پر الیکشن کمیشن سمیت فریقین کو نوٹسز جاری کر کے جواب طلب کر لیا. خاتون وکیل کو ہراساں کرنے پر عدالت نے جیل انتظامیہ کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس سمن رفعت امتیاز نے توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت کی. فواد چودھری کی جانب سے فیصل چودھری ایڈوکیٹ عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن کا توہین الیکشن کمیشن کیس میں جیل ٹرائل خلاف قانون ہے. جیل ٹرائل کا الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں. بانی پی ٹی آئی کے خلاف جیل ٹرائل کی وجہ سے میرے موکل کا بھی جیل ٹرائل کیا جا رہا ہے. گزشتہ سماعت پر خاتون وکیل کو جیل انتظامیہ کی جانب سے ہراساں کیا گیا. عدالت نے فریقین سے جواب طلب کر لیا اور خاتون وکیل کو ہراساں کرنے پر جیل انتظامیہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. پی ٹی آئی رہنما صنم جاوید کے خلاف مسلم لیگ نون کا آفس جلانے کے مقدمے کی سیشن عدالت لاہور میں سماعت ہوئی. پولیس نے صنم جاوید کا مزید جسمانی ریمانڈ مانگ لیا. صنم جاوید کے وکیل نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کر دی. عدالت نے وکلا کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے. پی ٹی آئی رہنما صنم جاوید کے خلاف مسلم لیگ نون کا آفس جلانے کے مقدمے کی سیشن عدالت لاہور میں سماعت ہوئی ہے. پولیس نے صنم جاوید کا مزید جسمانی ریمانڈ مانگ لیا. صنم جاوید کے وکیل نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کر دی ہے. عدالت نے وکلا کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. مسلم لیگ نون کا آفس جلانے کا معاملہ، پولیس نے صنم جاوید کا مزید جسمانی ریمانڈ مانگ لیا ہے اور صنم جاوید سے تفتیش کرنی ہے، جسمانی ریمانڈ دیا جائے. پولیس کی جانب سے یہ استدعا کی گئی ہے. صنم جاوید کے وکیل نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کر دی ہے. سیشن کورٹ لاہور نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. سبطین علی سے مزید اپڈیٹس لیں گے. سبطین اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، لاہور انفراد دہشت گردی عدالت مسلم لیگ نون کا آفس جلانے کا معاملہ عدالت صنم جاوید جسمانی میں ایک کی تفتیش کا نظر سے پولیس نے صنم جاوید کو 2 روز جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر صنم جاوید سے تفتیش کرنی ہے. عدالت جسمانی ریمانڈ فراہم کرے. صنم جاوید کے وکیل نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی. جی اپڈیٹ کر رہے تھے سبطین علی. شیخ رشید اور ان کے بھتیجے کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا معاملہ، ریٹرننگ آفیسر سید نظارت علی نے شیخ رشید کو اعتراضات کی کاپیاں فراہم کر دیں. ریٹرننگ آفیسر کے تحریری فیصلے کے مطابق شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی پر عائد اعتراضات درست ثابت ہونے پر کاغذات مسترد کیے جاتے ہیں. کاغذات نامزدگی پر لگائے گئے اعتراضات میں کہا گیا ہے کہ شیخ رشید احمد نے اپنے اثاثوں کی مکمل تفصیلات فراہم نہیں کی. ظاہر کردہ اثاثوں کی مالیت سرمایہ کاری سے مطابقت نہیں رکھتی. شیخ رشید نے کاغذات میں سال 2021 سے 2023 کی آمدن کا ذکر نہیں کیا. اس کے علاوہ محکمہ جنگلات مری کے ریسٹ ہاؤس کا بل بھی ادا نہیں کیا گیا. شیخ رشید نے ادائیگی کے بغیر 4 ستمبر 2022 سے 9 ستمبر 2022 تک ریسٹ ہاؤس میں قیام کیا. شیخ رشید احمد کے ذمے 3,22,000 روپے کا سرکاری بل واجب الادا ہے.
سپریم کورٹ نے NA 165 کی حلقہ بندی کے خلاف درخواست پر سماعت الیکشن کے بعد تک ملتوی کر دی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سماعت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا آخری حکم یہی ہے کہ انتخابی شیڈیول آنے سے پہلے ہو چکی حلقہ بندیوں پر الیکشن ہوگا۔ سپریم کورٹ نے NA 162 کی حلقہ بندی کے خلاف درخواست پر سماعت الیکشن کے بعد تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سماعت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا آخری حکم یہی ہے کہ انتخابی شیڈیول آنے سے پہلے ہونے والی حلقہ بندیوں پر ہی الیکشن ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے 15 دسمبر کے بعد ہمارے خلاف فیصلہ کیا، ایسا کہنا تھا درخواست گزار کے وکیل کا۔ حلقہ بندی الیکشن شیڈیول سے پہلے نوٹیفائی ہو چکی تھی، ایسا کہنا تھا DG لا الیکشن کمیشن کا۔ احمد فواد سے مزید جان لیتے ہیں۔ احمد، سماعت کا احوال بتائیے گا۔ جی بالکل، سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج NA 165 کی حلقہ بندیوں کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ NA 165 کی حلقہ بندیوں کو چیلنج کیا گیا تھا، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کی سماعت الیکشن کے بعد تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ دوران سماعت جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمارا آخری حکم یہی تھا کہ انتخابی شیڈیول آنے سے پہلے جو حلقہ بندیاں ہو چکی ہیں اس پر الیکشن ہوگا اور دوسری حلقہ بندیاں چلی ہوگی۔ احمد فواد اسلام آباد سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سال 2024 کا پہلا روز، کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس 63 کے بعد 64,000 کی سطح بھی عبور کر گیا ہے۔ سال 2024 کا آج پہلا دن ہے، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مثبت رجحان ہے۔ کاروباری ہفتے کا پہلا روز آج بہتر صورتحال کے ساتھ طلوع ہوا ہے۔ 100 انڈیکس 63 کے بعد 64,000 کی سطح بھی عبور کر گیا۔ مارکیٹ 1635 پوائنٹس کے اضافے سے 64,186 پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ کامران چوہان سے اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں۔ کامران، آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی صورتحال کیا رہی؟ اب تک مارکیٹ کی صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سال 2024 کا پہلا روز تھا اور کاروباری ہفتے کے پہلے روز ہی زبردست تیزی دیکھی گئی ہے۔ تیزی کے بعد 100 انڈیکس نے 63,000 اور پھر 64,000 کی حد بھی عبور کی ہے۔ اگر انڈیکس کی بات کریں تو مارکیٹ 1635 پوائنٹ کے اضافے سے 64,186 پر ٹریڈ ہو رہی ہے۔ جمعے کے روز مارکیٹ 392 پوائنٹ کے اضافے سے 62,451 پر بند ہوئی تھی۔ جی کامران چوہان ہمیں اس بارے میں آگاہ کر رہے تھے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے نئے سال پر ایک بڑا تحفہ دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کی فیس میں اضافے کا اطلاق روک دیا۔ محسن نقوی نے اپ گریڈیشن کے بعد صوبے کے 36 تھانوں کا ورچوئل افتتاح بھی کر دیا ہے۔ شعیب بھٹی سے مزید جان لیتے ہیں۔ شعیب، آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل 2024 کا پہلا روز وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا اپ گریڈیشن کے بعد صوبے کے 36 تھانوں کا ورچوئل افتتاح کر دیا گیا اور تھانہ گلشن اقبال کی عمارت کا بھی افتتاح کیا گیا، جبکہ ان کی جانب سے نئے سال کا بڑا تحفہ دیا گیا۔ شہریوں کو 9 جنوری تک ڈرائیونگ لائسنس بنانے والوں فیس میں اضافے کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ 9 جنوری تک فیس ادا کر کے لائسنس بنوا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ماحول جو تھانے بنائے ہیں فرنٹ ڈیسک کے، اس میں مزید سہولت جو ہیں وہ دکھائی گئی ہیں، جس میں بتایا گیا کہ تھانہ گلشن اقبال سے مختلف نمائندہ کیا گیا اور یہ بھی فرنٹ ڈیسک کا جائزہ لیا گیا۔ تاہم محسن نقوی کی جانب سے جو روم اور IT رومز کا بھی معائنہ کیا گیا اور اس موقع پر ان کی جانب سے اسٹائلنگ سے بھی کہا گیا کہ ایسی سہولیات ہیں جن کے بارے میں تسلی بخش قرار دیا گیا۔ اس موقع پر ان کی جانب سے IG پولیس پنجاب، تمام صوبائی وزراء اور CCP لاہور بھی موجود تھے۔ اپڈیٹ کر رہے تھے شعیب بھٹی۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ جاپان میں زلزلہ آ گیا ہے۔ جاپان خوفناک زلزلے سے لرز اٹھا ہے۔ 7.4 شدت کے زلزلے کے بعد کئی شہروں میں سونامی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جاپان کے شمال وسطی علاقوں میں 7.4 شدت کا زلزلہ آیا ہے، جس کے بعد جاپانی محکمہ موسمیات نے اشیکاوا، نگاتا اور تویاما کے ساحلی علاقوں میں سونامی کی وارننگ جاری کر دی ہے اور لوگوں کو ساحل سے دور رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ جاپان میں 7.4 شدت کا ہولناک زلزلے کے بعد کئی شہروں میں سونامی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جاپان کے شمالی وسطی علاقوں میں 7.4 شدت کا زلزلہ آیا ہے، جس کے بعد جاپانی محکمہ موسمیات نے اشیکاوا، نگاتا اور تویاما کے ساحلی علاقوں میں سونامی کی وارننگ جاری کر دی ہے اور لوگوں کو ساحل سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
जापान खौफनाक ज़लज़ले से लरज़ उठा है। 2024 साल का पहला दिन जापान से इत्तलात आ रही हैं जहां खौफनाक ज़लज़ला आया है। 7.4 शिद्दत का ये ज़लज़ला है जिसके बाद कई शहरों में सुनामी की वार्निंग जारी कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान के शिमाली वस्ती इलाकों में 7.4 शिद्दत का ये ज़लज़ला आया है जिसके बाद जापानी महकमा मौसमियात ने अशिकावा, निगाता और तोयामा के साहिली इलाकों में सुनामी की वार्निंग जारी कर दी है। लोगों को साहिल से दूर रहने की हिदायत की गई है। 7.4 शिद्दत का यह ज़लज़ला है जो कि काफ़ी खौफनाक होता है। 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद कई शहरों में सुनामी का ख़तरा है। इसी हवाले से महकमा मौसमियात ने वार्निंग भी जारी की है। जापान के शिमाली वस्ती इलाके ज़्यादा हिट हुए हैं जहां 7.4 शिद्दत का ज़लज़ला आया है। इन इलाकों में अशिकावा, निगाता और तोयामा शामिल हैं जहां के साहिली इलाकों में सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है और लोगों को फौरी तौर पर घरों से निकल जाने, इलाके को खाली कर देने की हिदायत सामने आई है। जापान जो कि साल 2024 के पहले ही दिन ख़तरनाक ज़लज़ले से लरज़ उठा है, शिद्दत काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है। 7.4 शिद्दत का ये ज़लज़ला है जो कि जापान के शिमाल वस्ती साहिली इलाकों में आया है जिनमें अशिकावा, निगाता और तोयामा के साहिली इलाके शामिल हैं। जापान खौफनाक ज़लज़ले से लरज़ उठा है। 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद कई शहरों में सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है। साल 2024 के पहले ही रोज़ जापान खौफनाक ज़लज़ले से लरज़ उठा है। 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद कई शहरों में सुनामी वार्निंग जारी की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान के शुमाली वस्ती इलाके ज़्यादा मुतासिर हुए हैं जहां 7.4 शिद्दत का ज़लज़ला आया है जिसके बाद जापानी महकमा मौसमियात की जानिब से मुख्तलिफ स्टेट्स में ये वार्निंग जारी की गई है जिनमें अशिकावा, निगाता और तोयामा शामिल हैं जहां साहली इलाकों में सुनामी की वार्निंग जारी की गई है और लोगों को साहिल से दूर रहने की हिदायत की है और मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं उनको खाली करने का हुक्म दे दिया गया है। जापान जहां खौफनाक ज़लज़ला आया है, 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद कई शहरों में सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।